پھر رات کو آپ سوئے، آپ نے استخارہ فرمایا، دو فرشتے آ کے آپ کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، جگہ بھی بتائی کہ کہاں رکھا گیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا اور اس کنویں کا سارا پانی نکالا گیا۔ اس کنویں کا جب سارا پانی نکالا گیا تو اس کے نیچے سے جو ہے بالکل اس کے نیچے وہ پتلا رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استعمال شدہ کنگھی ہے، اس کنگھی جو ہے اس کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی اروان اس کنویں کے پاس جو ہے نا وہ نکالا گیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور یہ 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور رب الناس کی ایک ساتھ جو ہے آیتیں نازل کی گئیں اور ان 11 آیتوں کو حضور پڑھتے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتا گیا، یہاں تک کہ 11 آیتیں مکمل ہوئیں، 11 گرے کھل گئے اور حضور کا پورا جسم مبارک جو ہے نا گروں سے باز ہو، اور وہ جو بندش تھی، وہ جو جادو تھا، وہ جو سحر تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ حقیقت کے اندر تو یہ امت کو ایک بہت بڑا تحفہ عطا فرمایا، امت کو ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر حضرت عقبہ بن عامر اور دوسرے صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے نزول سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں عطا فرما رہے تھے۔ فرمایا کہ ایک ایسی صورت آنے والی ہے، ایک اتنی مبارک صورت آنے والی ہے کہ لم انزلت ولم یرا مثلہن قبلا، فرمایا اس سے پہلے ایسی مبارک صورتیں نہیں ملی ہیں، بڑی عظمت والی صورتیں، بڑی مبارک صورتیں۔ اسی لیے جب یہ صورتیں ملیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور علیہ السلام نمازوں کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھتے اور نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ ہے اس مبارک سورت کی شان نزول۔ اب ذرا توجہ کیجئے قرآن کی طرف، میں ان آیتوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں اپنے اس رب کی کہ جو صبح کا پروردگار ہے۔ فلق کہتے ہیں اصل میں ان اللہ فالق الحب والنوا، جو رات کے اندھیرے کو توڑ کر اور صبح کی سفیدی پیدا کر دیتا ہے، اور ان اللہ فالق الحب والنوا، فرمایا جو گٹھلی کو توڑ کے اس پہ سے پودا اور کومپن نکالتا ہے وہ میرا مالک و مولا ہے۔ سب کچھ، سارا کچھ دست قدرت اس کے پاس ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز سے کہ جو اس نے پیدا کی ہے جس کے اندر شر ہے، انسانوں کے اندر، جنوں کے اندر، جس چیز کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، انسانوں کے اندر بھی سانپ بچھو ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی کاٹنے والے سانپ بچھو ہوتے ہیں، اس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے اندر جتنے شریر لوگ ہیں، جتنی شریر چیزیں ہیں، میں ان سب کے شر سے اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اللہ کی امان کے اندر آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے، جب رات چھا جاتی ہے اس کی تاریکی کے اندر چور بھی آتے ہیں، ڈاکو بھی آتے ہیں، سانپ بھی نکلتے ہیں، بچھو بھی نکلتے ہیں، جنات بھی نکلتے ہیں، بہت ساری مخلوق نکلتی ہے۔ فرمایا من شر غاسق اذا وقب، اور فرمایا رات کی تاریکی کے شر سے کہ جب وہ رات چھا جائے، فرمایا اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، اپنے رب کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ آگے سنیے گا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد کہتے ہیں گرہ کو، اور نفثن کہتے ہیں پھونکنے کو، اور نفاثات یہ مونس کا صیغہ ہے، پھونکنے والیاں،
وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں، من شر النفاثات، وہ پھونکنے والیاں گروہ کے اندر، پھونک پھونک کر جادو کرنے والیاں اور جادو کرنے والے، من شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے کہ جو پھونکتی ہیں گروہ کے اندر، پھونکے مارنے والی ہیں، ان کے شر سے بھی میں اپنے رب کی امان میں آتا ہوں۔ خدایا ان شریروں، فتینوں، فسادیوں، جادوگروں کے شر سے تو مجھے اپنی پناہ اور اپنا امان عطا فرما۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور فرمایا کہ میں حاسد کے حاسد جب حسد کرے، اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کے حوالے سے کمپلیٹ بیان آپ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر سماعت کر چکے ہیں۔ حاسد جب حسد کرتا ہے، پہلے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، پھر وہ زبان پر لے کے آتا ہے، پھر پریکٹیکل طور پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کام کرنے لگتا ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، فرمایا وہ جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، جب وہ حسد کرنے لگے، اس حاسد کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ اگلی آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں اور پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس کہتے ہیں پسپا ہو کر دوبارہ حملہ کرنے والا، یہ شیطان کے لیے خناس کہا جاتا ہے۔ شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، جیسے انسان ذکر کرنے لگتا ہے شیطان بھاگتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، جیسے کوئی چور نہیں ہوتا ہے روشنی دیکھتا ہے تو چھپ جاتا ہے، جیسے وہ روشنی مدم ہوتی ہے دوبارہ وہ نکلتا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ فرمایا شیطان بھی اسی طرح گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو خناس وہ پسپا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، جیسے غافل ہوتے ہیں دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، میں اس پسپا ہو کر حملہ ہونے والے اور اس کے جو وسوسے ہیں اس سے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں کے اندر سے ہو، وہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، وہ جو شر کرنے والے ہیں، وہ جو جادو کرنے والے ہیں، وہ جو حسد کرنے والے ہیں، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے اندر جتنی چیزیں ہیں میں ان سب کی پناہ میں آتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا تو مجھے حصار حفاظت عطا فرما دے۔ جیسے میں نے عرض کیا، دوبارہ ریپیٹلی عرض کر دیتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، بچیاں ہیں ان کے رشتوں کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، نظر بد ہو جاتی ہے، العین حق، نظر بر حق ہے، حاسد کا حسد ہو جاتا ہے، سحر بھی ہو جاتا ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، ان تمام سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کوئی مولانا، کوئی پیر، کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہیں کہ جناب ساڑے پیر دی خیر ہوئے، پیر ہی سانو بچان گے، بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور وہ مفتی صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ خود مرے بغیر جنت نہیں ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں کر خالی بیٹھ کے پڑھتا رہوں گا تو خالی آپ کا ہوتا رہے گا، انسان کو خود پڑھنا ہوگا، انسان کو خود کرنا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد یہ سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔